سائنس نے ہمیں صدیوں تک ایک بہت بڑا جھوٹ بولا۔ ہمیں بتایا گیا کہ دل صرف خون پھینکنے والی ایک مشین ہے، اس کا سوچنے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پھر میڈیکل ہسٹری میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن سے سائنسدانوں کے ہوش اڑ گئے۔ دل کی ٹرانسپلانٹ کے مریضوں میں ایک خوفناک چیز دیکھی گئی۔ جس شخص کا دل لگایا گیا، مریض کے اندر اس مردہ شخص کی یادیں، پسند اور نفرت ٹرانسفر ہونے لگی۔ سائنسدان پریشان ہو گئے۔ اگر یادیں دماغ میں ہوتی ہیں تو دل بدلنے سے یادیں کیسے بدل گئیں؟ اس جدید میڈیکل معجزے کا جواب 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں دیا جا چکا تھا۔ جب دنیا لا علم تھی، قرآن نے اعلان کیا تھا کہ انسان کا اصل مرکز دماغ نہیں، دل ہے۔ قرآن کی سورہ الحج آیت 46 میں اللہ ایک عجیب سوال کرتا ہے، کیا ان کے پاس ایسے دل نہیں ہیں جن سے وہ عقل استعمال کریں؟ غور کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دماغ سے سوچیں، بلکہ کہا دل سے عقل استعمال کریں۔ یہ بات 20ویں صدی تک سائنس کے لیے ایک مذاق تھی، لیکن پھر نیورو کارڈیولوجی کی ایجاد ہوئی۔ ڈاکٹرز نے دریافت کیا کہ انسانی دل کے اندر اس کا اپنا ایک چھوٹا دماغ موجود ہے۔ اس میں 40,000 سے زیادہ نیورونز ہیں جو دماغ کی مدد کے بغیر خود فیصلے لیتے ہیں۔ آپ کے جذبات، آپ کا ڈر، آپ کا ایمان، یہ سب پہلے آپ کا دل محسوس کرتا ہے، دماغ بعد میں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دل کا ایک اور خوفناک راز ہے جو اب سامنے آیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دل کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ سے 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ آپ کے جسم کا سب سے طاقتور وائی فائی راؤٹر ہے جو آپ کی روحانی کیفیت کو نشر کرتا ہے۔ اب سمجھے، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہ سیاہی دل کے سگنل کو خراب کر دیتی ہے اور انسان ڈپریشن اور بے سکونی میں چلا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر دل کی پالش ہے۔ اور اب سب سے بڑا تھرلر، قیامت کے دن آپ کے دماغ کا ڈیٹا چیک نہیں ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ سن لے، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی پاک دل لے